بلندتر صلوات امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات جوان جوان گلی گلی علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین ترکت الخلق طرا لہواک وایتمت العیال لکی اراک یا اللہ تیرے سوا مجھ حسین کا کوئی معبود نہیں، میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ جملے کہہ کر حسین نے سلام آخر کہا۔ خیموں سے بیویاں ایسے نکلیں جیسے کسی زمین کے لرزے پر اضطرابی کیفیت میں اہل خانہ برآمد ہوتے ہیں۔ ایک بڑے خیمے میں حسین کو لے لیا، کوئی داہنا بازو پکڑے کھڑی ہے، کوئی بایاں بازو پکڑے کھڑی ہے، کوئی دامن پکڑے کھڑی ہے، اور حسین ایک ایک بیوی کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ عزادارو علی اکبر گئے تو بیویوں کو تسلی تھی کہ حسین زندہ ہے۔ عباس گئے تو سیدہ زینب کو حوصلہ تھا کہ حسین زندہ ہے، مگر اب حسین جانے کے لیے تیار ہے۔ کیسے رخصت لی امام نے، خیمے سے باہر آئے، ذوالجنا گردن جھکائے کھڑا ہے۔ میرے مولا نے دائیں اور بائیں دیکھا جیسے آنکھیں عباس کو تلاش کر رہی ہوں، جیسے حسین کی نگاہیں علی اکبر کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ در خیمہ پہ کھڑی بہن کو احساس ہوا بھائی کو عباس یاد آ رہا ہے۔ علی اکبر کو کہیں آواز نہ دیں۔ آگے بڑھ کر زینب نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی، زین پکڑی، رکابوں کو سہارا دیا۔ بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ امام حسین سن 61 ہجری کا عاشوراء، عصر کا وقت، ذوالجنا کی پشت پر بیٹھے اور ایک شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، اے راہوار، یہ آخری سواری ہے، مجھے قتل گاہ تک لے چل۔ عزادارو، ذوالجنا نے پیر نہیں اٹھائے،
امام کو تعجب ہوا، فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، مگر گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ تو امام نے فرمایا اے راہبار، اس سے پہلے تو نے کبھی میرے امر کی سرتابی نہیں کی، شاید حسین غریب ہو گیا۔ گھوڑے نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا، سکینہ گھوڑے کے سموں کو پکڑے بیٹھی ہے۔ اے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام گھوڑے سے اترے، بی بی کو اپنی آغوش میں لیا۔ سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، کہ بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگا لیجئے۔ حسین نے بچی کو سینے سے لگایا۔ سکینہ چند ہی لمحوں میں بابا کا سینہ چھوڑنے کو تیار ہوئی اور ایک جملہ کہا، بابا الوداع۔ اے میری بچی، ایسے کیوں ہماری گودی سے اترتی ہو؟ کہا بابا میری کان میں آواز آ رہی ہے، دادی زہرا۔ اے سکینہ، میں اپنے بچے کا مقتل میں انتظار کر رہی۔ میدان کربلا میں حسین پہنچے، رجز پڑھا اور پھر چند لمحوں کے لیے اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھائے۔ میمنے سے میسرے میں پھر قلب لشکر میں چند ہی لمحوں میں میرے مولا نے دشمن کے لشکر کو مخلوط کر دیا۔ اور جب حسین کا جلال بڑھا تو ہر جانب سے حسین دشمن کو آتے نظر آتے تھے۔ حسین سے بچ کر سپاہی دائیں جاتے تھے تو سامنے سے حسین نظر آتے، اور پھر ایسا منظر نظر آیا کہ ہر سمت سے حسین دشمن پر موت بن کے اترے۔ تو ایک دوسروں کو آوازیں دینے لگے، عالمان ہمیں بچاؤ۔ عزادارو 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا کوفے کا کہ مسافر کوفے میں داخل ہوا، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے۔ کیا دیکھتا ہے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی تعاون آ گیا، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ بڑھ کر بیٹی نے استقبال کیا، بیٹا یہ کوفے والے کہاں ہیں؟ یہ کوفے میں سناٹا کیسا ہے؟ کہ بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا آپ بھی جلدی جائیے، کہیں مخبری نہ ہو جائے۔ عبداللہ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ حاکم کی طرف سے نام نہیں بتایا جاتا، بس حکم یہ ہے اسے مارنے پہنچو۔ عبداللہ نے گھوڑا دوبارہ تیار کیا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر عقیق یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئے گا۔ میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا، جس کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہیں، جس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا دوڑاتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا، یہ تو اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ
کون ہے کہ جسے مارنے ہزاروں کا لشکر آیا ہے، مگر یہ جانتا تھا کہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر میں اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار لوں تو یہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، چند ذراعوں کے فاصلے پر کہتا ہے میرا گھوڑا پہنچ گیا تھا، بس میرا گھوڑا جست لے اور میں تلوار کا وار کروں اور ان کا سر اتار دوں۔ ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں ابھی گھبرا کے رکا، پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ ایک مرتبہ میں اور رکا تو ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ عبداللہ قریب بڑھا، مولا آپ حسین، تلوار نکال کے دفاع شروع کیا۔ امام کی آواز ہے عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ، کہ مولا آپ کو چھوڑ کے